كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم. أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة یا ببرد حبرة متفق علیہ. وعنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواہ البخاری. یہ کتاب الجنائز میں اس سے پہلے بات حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ داخل ہوئے دیکھا کہ ابو سلمہ کی روح قبض ہو چکی ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ان کی آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا. آنکھیں بند کر دی گئی. پھر آپ نے دیکھا لوگ ان کی وفات پر ان کے گھر والے رونے شروع کر دیے. ہر انسان بڑے صدمے میں کچھ بھی اپنی زبان سے کہہ رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا فلا تدعوا علی انفسکم الا بخیر. تم لوگ کوئی اچھی چیز کی دعا کرو اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی میت کے لیے اچھی دعا کرو. کیوں؟ فرشتے اس وقت یہاں موجود رہتے ہیں، تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اس لیے کوئی اچھی بات میت کے ساتھ سامنے کیا کرو تاکہ فرشتے آمین کہیں تو اچھی دعا قبول ہو. پھر آپ نے دعا سکھلائی. آپ نے دعا کیا ابو سلمہ کے بارے میں اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. یہ بڑی جامع دعا ہے. اسی پر گفتگو اس دن رکی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک تو ابو سلمہ کے حق میں مغفرت کی دعا کی، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ میت کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے. وَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ. اللہ نیک لوگ جو ان سے پہلے دنیا میں گئے ہیں ان کی طرح ان کے بھی درجات کو بلند کر دے. یہ درجہ بلند کرنے کی.
وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور اللہ اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے. وَنَوِّرْهُ لَهُ فِيهِ، اور اللہ اس کی قبر کو نوروں سے بھر دے. یہاں ایک بہت ضروری چیز ہے جس کے لیے میں نے آج تھوڑا سا اس حدیث کو پھر پڑھا، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں. یہاں نبی علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اس فتنے کے دور میں منکرین حدیث اور کچھ سرفرے ایسے ہیں جو عقل پرست اور عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، قبر کی زندگی کے بالکل منکر ہیں. اب آپ بتائیے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، اگر عذاب قبر نہیں، قبر تنگ نہیں کی جاتی، جیسے سنا ہوگا کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو قبر دونوں طرف سے ایسی دباتی ہے کہ ادھر پچھلے دائیں کی پچھلے بائیں طرف اور بائیں کی دائیں طرف اس طرح سے ہو جاتی ہے، اور قبر بالکل تنگ ہوتی ہے. جب قبر کی اور عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں تو اللہ تعالی یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ اس کی قبر کو، قبر جو تنگ ہے اس کی کشادہ ہونے کی دعا کر رہے ہیں. اس پر اگر عذاب قبر نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سمجھو پہلے. ہمارے اور آپ کے لیے ماننا آسان ہے، آپ کو سمجھا دینا آسان ہے، لیکن جو عقل لڑائے گا، بھائی ٹھیک ہے چلو قبر کھودتے ہیں، ابھی دکھاتے ہیں کھودتے کتنی چوڑی، جتنی ہم نے چوڑی کھودی تو اتنی ہو. آدمی عقل سمجھئے نا کہاں؟ اب عقل کے سامنے یہ حدیث انکار. تو آپ یاد رکھیں کہ عقل کا کوئی تصور نہیں. اللہ رب العالمین اگر ایسے ہی تمہاری عقل پر دین رکھتا تو شاید کچھ نہ ہو سکتا. یہاں عذاب قبر ایمان بالغیب میں سے ہے. نبی علیہ السلام وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، زندگی بھر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے. پھر وَافْسَحْ، قبر کشادہ کرنا، اس کا مطلب کہ قبر کی حقیقت ہے. پھر ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتے نہیں قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے. ہاں، قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے. اب آپ ذرا بتائیں، جب نبی علیہ السلام قبر کی طرف سے ان هذه القبور، یہ قبر ہیں ان میں عذاب ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے جو اشارہ کیا کون سی قبر تھی؟ یہی قبر تھی. کہتے نہیں قبر ہے لیکن قبر سے یہ قبر مراد نہیں ہے. تو حدیث یاد رکھے، نبی علیہ السلام نے جس قبر کی زیارت کرنے کو حکم دیا، کون سی قبرستان ہے، کون سی قبر ہے؟ یہی قبر ہے. اور اس سے پوچھو کہ تم اپنے باپ کو جو دفنایا قبر میں کہ اس قبر کی اور قبر ہے؟ آخر ان کم وقتوں کے بھی تو قبر ہے، قبرستان ہے. اللہ رسول نے فرمایا جب قبر کی زیارت کرو اور میت کے حق میں دعائیں مغفرت کرو. تو یہ اس بات کو یاد رکھنا، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، عذاب قبر کا ثبوت. اور یہی قبر ہے جو قبرستان موتی سے میت کو دفنایا گیا ہے. وَأَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ، یہ بھی بڑی اہم دعا ہے، اس کو ذرا سا یاد رکھیں. اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ عقب کے معنی تھے پیچھے، عقب کے معنی پیچھے. کتنی پیاری دعا. واقعی اگر یہ سب ذہن میں بات رہے تو کسی میت کو دعا دے تو بڑا اچھا محسوس ہوگا. کیا دعا دے رہے ہیں؟ وَأَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ، اللہ یہ یتیم بچی تھی نا، بچے، یہ بیوی، یہ اللہ آپ نے اس کو موت دے دیا، تو اللہ
اس کا کوئی بدل ان کے لیے مہیا کر دینا. دیکھا یہ تسلی کے لیے. جی اللہ خیر کرے. دعا کرو کہ اللہ اس کی چیز جو کہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتے. اور دعا بھی کیا کرتے, اللہ اجرنی فی مصیبتی خیرم, جو ہے اللہ اس سے اچھی چیز کو دے دے. تو بچے جو بیوہ اور بچے جو ہیں صحیح ہے نا, عزیز و اقارب جو ہیں, ان کے لیے ایک نعم البدل کی دعا دینا. واخلفو فی عاقبہ. یہ حدیث پوری ہو گئی. پھر یہاں ایک چیز میں نے بتایا تھا کہ پتہ چل گیا کہ میت دفنانے کے پہلے بھی اس کے حق میں جب ہمیں پتہ چلے کہ ہاں انتقال ہو گیا تو اس کے حق میں دعائے مغفرت. اللہ رسول نے اس اللہم اغفر لہ, اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ واخلفہ فی عقبہ. اس کا خاص خیال. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. دیکھو یہ جنازے کے متعلق اس کو خود بار بار اس کو یاد بھی کیجیے گا, کیونکہ روزے نماز کے مسائل تو روزانہ ہوتے, جنازے کا کبھی کبھار ہوتا ہے. اس کی بہت ضرورت, بڑی جہالت. اور اردو زبان میں سب سے اچھی کتاب تو ہے ہی ہے. اگر آپ لوگ کتاب الجنائز لے لیں, کتاب الجنائز, مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری جو صاحب تحفہ اپنے وقت کے محدث تھے بڑے, جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی, یہ انہوں نے کتاب الجنائز لکھی ہے. بڑی عالی شان کتاب ہے کتاب الجنائز. ایک رسالہ ہے, یعنی رسالہ کا مستقل, جس میں میت کے احکام, سارے احکام, حالت نزا سے لے کر کہ نہیں سمجھے جو جتنے مسائل ہوتے ہیں سب کا, اور اس کے اندر پھر 30-40واں جو بدعت ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا. یہ سب سے آسان اردو زبان میں کتاب ہے کتاب الجنائز. کس کی؟ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری. اب مطبوع ہے پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, جہاں چاہے مل جائے گی, ضرور مطالعہ کیجیے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجیا, جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی, روح قبض ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو سجیا, تو آپ کو ڈھانپ دیا گیا, اڑا دیا گیا. سمجھیے, واللیل اذا سجا, سجا ہے نا, کیا سجا ہمارے, جب تاریکی چھا جائے. تو نبی علیہ السلام جب یقین ہو گیا کہ روح قبض ہو گئی تو فوراً آپ کے اوپر چادر ڈال دی. چادر ایسے ہی پھول بوٹے والی جیسے چادر میں ہوتے ڈیزائن بنی ہوتی ہے نا, یعنی اس لیے کوئی سفید سادہ چادر, جو چادر اڑائی گئی اس میں کچھ پھول بنے ہوئے تھے. تو اس حدیث کو مختصر یہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ میت کی روح قبض ہو جانے کے بعد ایسے ہی کھلا نہ چھوڑ دیا جائے, فوراً اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آ جاتا ہے تو چادر اٹھا کے دیکھ لے گا, کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایسے کھلا نہیں رکھے. اب وہ کپڑے نکال کر کے جو پہنے ہوئے اس کو نکالنے کے بعد چادر اڑائے, یا کہ نہیں, چادر وہ کپڑے پہنے رہیں گے, اس کے اوپر سے چادر آپ ڈال دیں. جب تک کہ غسل وغیرہ کا مسئلہ نہ آئے تب تک کپڑے نہیں نکالے جائیں گے. نبی علیہ السلام گرچہ نہیں کیا لیکن صحابہ کرام نے کیا ہے. صحابہ کرام میں ازواج مطہرات, ابو بکر صدیق, کیا خیال ان لوگوں کے بارے میں؟ تو ان لوگوں نے کیا. اب دو شکل ہے, یا تو ان لوگوں نے
اپنے سے مناسب سمجھا کہ چادر ڈال دیں. اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت کا ماحول دیکھا رہا ہوگا کہ میت کے بعد نبی علیہ السلام کے زمانے میں چادر ڈال دی جاتی تھی. ہر حال میں ہم سب کے لیے قابل عمل اور قابل حجت چیز ہے. یہ بات ہم نے اس لیے بتا دیا کہ ہمارے یہاں طبقہ ٹھیک ہے اللہ پہلے آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول نے کہیں کہا ہے, سمجھے نا. تو یہ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں عمل جاری رہا اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے اڑا دیا تو حدیث ہے. کون حدیث ہوگی؟ حدیث تقریری قولی فعلی نہیں بلکہ کیا ہوگی؟ تقریری ہوگی. ہاں, اور یہ قابل حجت ہوتی ہے. اللہ اکبر. وعنہا, ہاں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے مروی ہے ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ, رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس وقت نبی علیہ السلام کی روح قبض ہوئی ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے, وہاں گھر میں نہیں تھے. حضرت عائشہ تھیں, کہا جاتا ہے حضرت علی بھی تھے اس وقت موجود تھے. یہ ازواج مطہرات تھیں یہ سب. صدیق اکبر نہیں تھے. صدیق اکبر کو جب پتا چلا اللہ کے رسول وفات پا گئے تو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے ہوئے آئے. چادر اڑا دی گئی تھی, چادر ہٹایا اور روتے ہوئے بوسہ دیا اللہ کے رسول کا. پھر کہا کہ اللہ کے رسول ایک ہی موت تھی, آپ نے مزہ چکھ لیا, دوبارہ کوئی آپ کو موت آنے والی نہیں. تو اس سے صدیق اکبر کی اپنائیت کا پتہ چلا. لازمی چیز ہے, مردوں میں صدیق اکبر سے زیادہ کوئی قریبی آپ کا نہیں تھا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے منصب اور مقام کے اعتبار سے پوری کائنات میں ابو بکر جیسا نبیوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. ابو بکر صدیق نے الفت محبت میں آ کر کے فوراً بوسہ دیا, پھر آیت تلاوت کی اور پھر باہر نکل کے آئے اور یہ لوگوں کو اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے, وہاں محمد اللہ رسول, اس قسم کی آیت تلاوت کی اور سارا معاملہ ختم ہو گیا. اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی الفت محبت میں عظمت میں اپنی میت کا بوسہ دینا چاہے تو وفات کے بعد بوسہ دے سکتا ہے, اس میں شرعاً کوئی موقع کوئی حرج نہیں ہے. انسان کے اپنے اپنے تعلقات ہوتے ہیں اور اس وقت انسان محبت کے اظہار میں اگر سب بوسہ دے لے تو کوئی موقع کوئی حرج نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے خود بھی بوسہ دیا ہے, خود بھی نبی علیہ السلام. حضرت عثمان بن مظعون تھے, عثمان بن مظعون یہ بڑے بابرکت والے صحابی ہیں. عثمان بن مظعون, اللہ کے رسول بڑی محبت ان سے کرتے تھے اور تقریباً یہ 13-14 آدمی ابھی ان سے پہلے مسلمان ہوئے تھے بس, یعنی السابقون الاولون میں سے تھے. اور یہ جب مکے والے بہت تنگ کرتے, بہت تکلیف دیتے, تو مکے کے ایک مالدار تھا, اس سے کہہ کر کے مل کر کے اس کی امان حاصل کر لی تھی تاکہ مکے والے کوئی ان کو تکلیف نہ دے سکے. کافر تھا, اس سے کہا بھائی کم سے کم آپ میری اتنی مدد کریں جیسے امان, یعنی کوئی اس کی
ہمارا پتہ نہیں اردو انگلش میں یہاں کچھ کہتے ہیں پناہ دینا، نہیں ہم تمہاری ذمہ دار ہے، تم رہو، کوئی تمہیں چھڑنے میں. لیکن دیکھیں نبی کی الفت، نبی کی محبت، اور سب سے بڑی چیز نبی کی اتباع. کتنی عجیب سی چیز ہے نبی کی اتباع. کہتے ہیں میں دیکھتا کہ ہم تو مکے میں بڑی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کافر ہم کو کچھ کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ ایک بڑے مالدار سیٹھ مکے کے سردار کی پناہ ہم نے حاصل کر لی ہے. لیکن میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا کہ اللہ کے رسول نے کسی کی پناہ نہیں لی ہے. آپ کو گالیاں بھی دی جا رہی ہے، کبھی آپ کو تکلیف بھی دی جاتی. سنا ہوگا کہ آپ نبی علیہ السلام مسجد میں حرم میں سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈال دی گئی. یہ ابو بکر دوسرے صحابہ کو بڑی تکلیف دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں گوارا کر رہا تھا کہ میں آرام سے رہوں اور نبی علیہ السلام کو تکلیف دی جائے. اور وہ بھی ہمارے آرام کا سبب کون بنا ہے؟ کافر بنا ہوا ہے. کہتے ہیں دل نہیں گوارا کرتا تھا. میں گیا اور جانے کے بعد ولید نامی کافر جو ہماری حفاظت کی ذمہ داری لیا تھا، میں نے اس سے کہا بھائی آپ اپنا امان واپس لے لیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. کہا ختم کر دیا. اور پھر یہ سوچ کر کے کہ ہمارے نبی جس طرح سے تکلیف برداشت کرتے ہیں، نبی تکلیف برداشت کرے میں آرام سے رہوں، یہ محبت کا تقاضا نہیں، اتباع کا. ہم بھی ویسے ہی دکھ برداشت کریں گے جیسے اللہ کے نبی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا، پوچھا تو کہنے یا رسول اللہ، ہم نے ایک تو مشرک تھا، ہم نے اس سے اپنا وعدہ ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، ہم آپ کی اتباع اور آپ کے سے رہیں گے. بہرحال کہا جاتا ہے کہ مدینے میں سب سے پہلی میت ہجرت کے بعد ان کی ہوئی ہے، عثمان بن مظعون، ہاں عین کے ساتھ مظعون. اور بلکہ بعض لوگوں نے کہا جنت البقیع میں سب سے پہلا مہاجر جو دفنایا گیا آج وہی تھے، عثمان بن مظعون. سب سے پہلی قبر ان کی عثمان بن مظعون کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ عثمان بن مظعون کی روح قبض ہو گئی ہے. آپ آئے، نبی علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ ان کے گھر آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو، اور آپ نے اللہ کے رسول ان کا بوسہ دیا، عثمان بن مظعون کا. ہمارے سامنے دو حدیثیں آ گئی. اللہ کے رسول کا بوسہ صدیق اکبر نے دیا، ہاں صدیق اکبر نے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا بوسہ دیا تھا؟ عثمان بن مظعون کا. یہاں دو چیزیں یاد رکھیے گا. ایک تو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جب عثمان بن مظعون کا انتقال ہو گیا، پہلی میت تھی، نبی علیہ السلام کے عزیز یا بعض نبی علیہ السلام کی کسی بیٹی کا انتقال ہوا. یہ جملہ یاد رکھنا، یاد رکھ، انتقال ہوا، نبی علیہ السلام اپنے عزیز، اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو کفنایا، دفنایا، اور جب قبرستان لے گئے دفنانے کے لیے تو آپ نے فرمایا الحق بسلفنا الصالح. اللہ اکبر. یا الحقی بسلفنا الصالح. آج لوگ کہتے ہیں سلفی کہاں سے نکل آیا، سلف صالح نہیں سمجھے. الحق بسلفنا الصالح. اللہ رسول روتے اور اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو، میت کو خطاب کیا، حالانکہ کوئی سنتا نہیں، لیکن آپ کیا فرمائے؟ جاؤ ہمارے جو سلف صالح پہلے گزر چکے ہیں تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ. یعنی اللہ کے رسول نے پتہ چل گیا سلف صالح یہ وہ اچھے اور نیک لوگ جو سلف جو دنیا سے جا چکے ہیں.
تو منہج سلف یا ہم سلف سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الحق بے سلفنا صالح، یہ لفظ موجود ہے. سمجھے نا، یہ نوٹ رکھنا اس کو کہ اس طرح سے ہے. عثمان بن مظعون کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سلف ہے صالح. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ، ہمیشہ اس کو یاد رکھیے کہ ان دونوں حدیثوں سے تو پتہ چلا کہ میت کا بوسہ دینا جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں. شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کیا اپنے شوہر کا دیدار کر سکتی ہے، بوسہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ ہمیں یاد ہے یہاں ایک انتقال ہوا، شوہر کا انتقال، اسے درس والے تھے، درس والے، بڑا نیک صالح انسان تھا. انتقال ہوا، نہلانے کے لیے جن لوگوں کو اجازت ملی تھی، اس کے مرحوم کی بیوی اور بچوں کا بڑا دل تھا، بڑی تمنا کہ میں نہلاؤں غسل. تو یہاں تو آدمی مقرر رہتے ہیں. بہرحال انہوں نے ہم کو شروع سے آخر تک نہلانے کے لیے اندر بلا لیا. ہم نے غسل دیا اس کو، میت کو. یہاں شارجہ میں خاص طور سے دفنانے کے بعد جب کفنانے کی باری آتی ہے تو میت کے خاص قرابت داروں کو دیکھنے کی اجازت ملتی ہے. سمجھ گئے نا؟ آؤ دیکھ لو بھائی. پھر اس کے بعد کفناتے ہیں. نہلانے کے بعد اجازت ہوتی، آگے دیکھ لیں، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بچے آ سکتے. اس دن ہمارے سامنے مسئلہ پیش آیا. عورت ہمت والی تھی، اس نے آتے ہی بس اتنا کہا کہ شیخ صاحب میں بوسہ دے سکتی ہوں. عورت کی بھی خواہش تمنا، کفن میں جا رہا، بہت لوگ وہاں، سب کے لیے نئی چیز تھی. نہیں یہ کیسے؟ بہرحال میں نے سمجھایا تو اس نے بوسہ دیا. کہا نہیں میں کچھ نہیں، رونا دھونا کسی بوسہ دوں گی، الگ ہو جاؤں گی. تو بہرحال جب میت کا بوسہ دینا جائز ہے تو جب غیر دے سکتے ہیں، سمجھئے نا، عزیز واقاری یا کوئی بھی اپنی محبت عظمت میں میت کو بوسہ دے سکتا ہے. کوئی اپنے شاگرد کو، کوئی اپنے استاد کو، کوئی کر سکتا ہے. تو بیوی بھی اگر اپنے شوہر کا دیدار کرنا چاہے یا بوسہ دینا چاہے تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک چیز آ گئی، نہیں نکاح ٹوٹ گیا، میت کو نہ دے سکتے. دنیا دیکھتی ہے لیکن بیوی نہیں دے سکتی. دنیا دیکھتی ہے، دیکھنے کی نمائش لگائی جاتی ہے، لیکن بیوی کو بند کر دیا گیا، نہیں بس تمہارا نکاح. یہ بیکار سی باتیں ہیں. نکاح نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ وراثت ملتی ہے، یہ ملتی ہے، وہ ملتی ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ جانتے ہیں کہ اللہ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کی بیوی اس کی جوڑے کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. تو کیا وہاں نکاح ہوگا، ولیمہ ہوگا، پھر اس کے بعد جنت میں ملے گی؟ یہ بیکار سی باتیں ہیں. سمجھ گئے نا؟ آگے آئے گی. اگر انسان عورت نہلانا بھی چاہے، زوجین آپس میں ایک دوسرے کو نہلانا بھی چاہے، میت کا غسل تو دے سکتے ہیں. آگے بات آئے گی. بہرحال یہ بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر آئے اور اللہ کے رسول کو بوسہ دیا. اور اللہ کے رسول نے کس کو دیا تھا؟ عثمان ابن مظعون کو. یہ مسائل یاد رکھیے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ
حتی یقضی عنہ، حتی یقضی عنہ۔ نفس المؤمن، اے لوگوں مومن کی روح معلق رہتی، معلق سمجھتے ہو نا، لٹکی ہوئی۔ مومن کی روح ایسے لٹکی رہتی ہے اپنے قرضے کی وجہ سے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس کا قرضہ اس سے ادا کر دیا جائے۔ جب تک قرضہ ادا نہ ہو جائے تب تک میت کی روح ایسے لٹکتی رہتی ہے۔ امام احمد نے روایت کیا، ترمذی نے اس کی، امام ترمذی نے حسن کیا، یہاں تک کہ سب سے اچھی موت کہی جاتی ہے شہید کی موت ہوتی ہے۔ کس کی؟ شہید کی۔ لیکن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یغفر للشہید عند اول دفعۃ من دمہ کل ذنب الا الدین۔ اے لوگو، مومن شہید جب ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے تو پہلا خون کا قطرہ جب نکلتا ہے تو اسی وقت اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، لیکن قرضہ اس سے بھی معاف نہیں ہوتا، قرضہ اس سے معاف نہیں ہوتا۔ اس کا ذرا بڑا خیال رکھنا چاہیے دوستو، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ قرضہ لے کر کے انسان مر جائے، قصدن خودکشی کر لیتے ہیں لوگ۔ یہ یاد رکھیں، روزے نماز زندگی کے سارے سب سے بڑی چیز شہادت ہے، شہادت بھی کام نہیں دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ فرمائے شہید کی روح ایسے لٹکی رہتی ہے، اللہ اوپر جانے ہی نہیں دیتا اس کو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جنازہ لا کے رکھا گیا، جنازہ لا کے رکھا گیا، آپ پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا اس پر کوئی کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ جب لوگ کہہ دیتے قرضہ ہے تو آپ فرماتے پھر میں نہیں پڑھا سکتا اس کی جنازہ، ہاں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، اگر قرضہ نہیں تو آپ پڑھا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کی جنازہ پڑھانے لگے، آ کے کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا اس پر قرضہ تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا قرضہ ہے۔ انور میں نہیں پڑھا سکتا، میں اس کی جنازہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ قرضہ لے اس کے ذمہ ہے، میں کہوں معاف کر دے اور اللہ فرماتے ہیں کہ معاف نہیں کریں گے، قرضہ ہی۔ اس لیے خیر القرون کا زمانہ تھا، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول آپ جنازہ پڑھا دیں میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ادا کر دو۔ دوڑا ہوا گیا، ادا کیا، سب دے دیا، سمجھ گئے نا؟ ایک یا دو درہم بھتیجی جو تھی گھر میں بچیاں مرحوم کی، اس کے لیے بچایا۔ آیا اللہ رسول بس میں نے کہا بس معمولی 2-4 درہم رہ گیا ہے، میں نے بچا کر رکھ دیا ان کے لیے، بعد میں آنے فرمایا نہیں، وہ بھی جا کے ادا کرو، پورا قرضہ ادا ہو جائے تب نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ بہت سختی ہے دوستو، اس لیے جو قرضہ لیتے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کبھی قرضہ انسان لے لیا ہے، مر گیا، ایسے اچانک کبھی موت بھی آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اسی لیے اگر انسان مرا، اس کے پاس مال و جائیداد ہے، تو سب سے پہلے وراثت تقسیم ہونے کے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری، بعد وصیت او یوصی بہا او دین، قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر بچے گا تو وصیت بھی ادا کر دیں گے، تب جو بچے گا اس کو کیا کیا جائے گا؟
وراثت میں تقسیم کیا جائے گا، بہت ضروری ہے۔ اس لیے خود بچیں اور کوشش کریں مرتے دم تک ادا کر دینے کی۔ اگر عزیز و اقارب میں کوئی ہو تو اس کو بھی عذاب سے نجات دلانے کے لیے اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو صدقہ کر جائیں تو مومن بھائی کی جان جائے گی، اس کے ساتھ کریں۔ اسی طرح سے جب بھی نماز جنازہ پڑھانے کی باری آئے تو ذرا پوچھ لینا چاہیے، جنازے کے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابھی اللہ ایسی موت سے بچائے دوستو، آج خیال نہیں کرتے، ایک صاحب نے ابھی 2 سال قبل اپنے بھائی ہی تھے، عالم آدمی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، پاکستان پنجاب کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنے گاؤں کا قصہ سنایا۔ بڑی عبرت کی چیز ہے، بڑی عبرت کی چیز۔ زمیندار تھا، ٹریکٹر یہ وہ، ابھی وہاں اپنے یہاں تو ختم کر دی گئی زمینداری نا، ابھی وہاں زمینداری ہے، بڑے کئی کہتے ہیں ایسے کئی کلومیٹر تک اس کے چک ہوتا ہے نا، چک بولتے ہیں نا، بیگھا ایکڑ نہیں کلومیٹر کا حساب لگایا جاتا تھا۔ تو یہ خود اسی کی زمین نظر آ رہی۔ 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، بس 1 بیٹی، 4 بیٹے تھے۔ بالکل واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ قصہ انہوں نے سنایا، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ ہے۔ اور سنایا کیوں؟ میں نے خطبہ دیا، خطبے میں کوئی ایسی بات آ گئی جو ان کو لگ گئی بیچارے کو، تو نماز کے بعد سب کو بیٹھا کر کے واقعہ سنایا۔ یہ کہتے ہوئے کہ شیخ نے جو کہا یہ ایسے ہمارے سامنے ہے، کہنے لگے کہ سردار صاحب اپنے بیٹوں کو سردار بنانے کے لیے، سردار سے مراد کیا، چودھری شیخ صاحب دیہات میں، یہ ٹریکٹر، یہ ٹرک، یہ پک اپ، سمجھ گئے نا، کسانی کے لیے یہ ٹیوب ویل، جتنے سامان ہوتے ہیں وہ سب کچھ بنایا اور دیتے گئے۔ 4 بیٹے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر اور بڑے فخر کے ساتھ، میں سب تقسیم کر دیا، بانٹ دیا تاکہ میرے بعد کبھی بچوں میں کوئی لڑائی نہ ہو، اور ہم نے سارے بچوں کو اپنے برابر سیٹھ بنا دیا ہے۔ بہت خوش، انتقال کر گئے حضرت، مر گئے۔ 1 بیٹی تھی، بیٹی کو کچھ نہیں دیا انہوں نے، بیٹی کو کچھ نہیں دیا، شادی کی، سسرال پہنچا دیا، جو جہیز وغیرہ تھا دے دیا، اس کے بعد بس یہ جائیداد میں اس کا کوئی حق وراثت نہیں، بیٹوں کا ہے۔ بیٹی چلی گئی، اپنے سسرال رہنے لگی، اس کا شوہر سعودیہ گیا، وہاں کمایا، ایک مکان بنایا اور مکان بیوی کے نام کر دیا اس نے، شوہر نے۔ بیوی رہنے لگی، بیٹی کو بھی یقین ہو گیا کہ ابو کے یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو ہمارے یہاں کا دستور ہے۔ کہتے ہیں جب شیخ صاحب کا انکار ہوا، سردار کا، ساری برادری دور، چونکہ بڑا آدمی ہے، 50 تو نوکر، سارے لوگ جنازے کے لیے بھیڑ لگ گئی۔ جنازہ پڑھانے والا ذرا سا کچھ سنجیدہ طبیعت کا تھا، عالم پڑھا لکھا، جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا بھائی اس کے جنازہ ہم پڑھائیں گے، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹوں نے کہا نہیں سب چھوڑیں، وہ آپ پڑھائیے۔ مولوی صاحب نے کہا
بھائی اس پر کسی کے جنازہ یہ جنازہ پڑھانے کے پہلے میں اعلان کرتا ہوں اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کسی نے کہا 20,000 میرا قرضہ، کسی نے کہا 15,000 ہمارا باقی ہے، کسی نے کہا 25,000 ہمارا باقی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کے ورثہ کون ہے؟ پہلے قرضہ دے دیں اس کے بعد جنازہ پڑھاؤں گا، یا لوگوں کے سامنے گواہی دیں کہ ہاں ہم دے دیں گے. مجھ اعلان کر رہے ہیں کوئی انسان ملتا ہی نہیں. پیچھے پلٹ دے گا تو پتا چلا کہ چاروں لڑکے جیسے قرضہ ہے ایک ایک کر کے نکلے، بھیڑ بھاڑ میں چلے گئے. کوئی 4 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا نہیں رہا، سب چلے گئے. باپ نے لیا تھا میں کیوں دوں؟ سب میرے خیال سے تقریباً 60 لاکھ پاکستانی روپے کا قرضہ تھا. کتنا؟ 60 لاکھ. سمجھے نا. اب وہ بھگا چاروں بیٹے. اب لوگ ڈھونڈے کہیں نہیں پتا ہے. مولانا صاحب نے کہا بھائی میں تو نہیں نماز جنازہ پڑھا سکتا. نہیں اب تو پتا چل گیا کہ ہاں بیٹے بھی قرضہ نہیں ادا کرے، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ مولوی صاحب نے انکار کیا. گاؤں والا کوئی نہیں کھڑا، تو مولوی صاحب واپس چلے گئے. دیکھا قرضہ آج لوگ بینک سے لیتے ہی نہیں پتا کہ ہاں کہیں ایسا نہ ہو مرنے کے پہلے رہ گئے. تب دوستو قرضہ. بہرحال لاش واپس لا کے کہاں رکھ دی گئی؟ دروازے پر. لاش پڑی تھی، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اور جن کا قرضہ تھا، جس کا سب سے بڑا قرضہ تھا، اس نے کہا اب یہ لاش جب تک ہمارا قرضہ اس کے بچے نہیں ادا کر دیں گے لاش یہاں سے نہیں اٹھے گی. دیکھا آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا. کہا جب تک قرضہ نہیں ادا کرے گا تب تک یہ لاش نہیں اٹھنے دوں گا. وہ بھی 2-4 گنڈوں کو بلایا، کھڑا ہو گیا. لاش ویسے پڑی ہے اور قرضہ جس کا 5,000 10,000 والا تو چلا گیا، لیکن بڑا قرضہ جس کا ہے وہ بیٹھ گیا. نہیں ادا کرے گا، غریب تھوڑی میں معاف کر دوں. لوگوں نے بہت کہا معاف. کہا کیسے معاف کروں؟ یہ ٹریکٹر کھڑا، اتنے پک اپ کھڑے، اتنی جیپیں کھڑی، اتنی مشینیں کھڑی ہیں، یہ کیسے معاف کر دیں؟ ہمارے ہی پیسے سے بنایا ہوا ہے. نہیں معاف کریں گے. پورا دن گزر گیا، پورا دن گزر گیا، لاش نہیں اٹھی. بیٹی کو بتایا بھی نہیں کہ باپ مر گیا ہے. کوئی انسان اس گاؤں کا عام آدمی تھا، بیٹے نہ ملے تو چلا گیا بیٹی کے پاس. بیٹی سے بتایا کہ تمہارے والد کا انتقال ہوا، کل ہوا، اور لاش 24 گھنٹے پڑی ہے، لوگ دفنانے نہیں دے رہے چونکہ قرضہ تمہارا باپ لے کے مرا ہوا ہے. کہا بھائی لوگ قبرستان سے بھگے ہیں تو ابھی تک پتا نہیں چلا کہاں چلے گئے ہیں، اور قرضہ دینے والے لاش اٹھانے نہیں دے رہے گے. جب تک قرضہ نہیں ادا کریں گے یہ قبر میں دفنایا نہیں جائے گا. بیٹی فوراً ٹیلی فون کی اپنے شوہر کے پاس کہ مکان آپ نے بنایا ہے اور میرے نام کیا ہے، لیکن ہمارے والد کے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو مکان بیچ کے بعد باپ کا قرضہ ادا کر دوں تاکہ باپ قبرستان میں جگہ پا جائے، دفنایا جائے. داماد تھا، بیوی کی بات مانا، اس نے اجازت دے دی. بیٹی اب بیچے کہاں سے؟ تو کہتے ہیں جو بینامہ ہوتا، رجسٹری ہوتی ہے مکان کی نا، زمین کی، وہ سب لی اور پوری پیپر لے کر کے آئی. اور جو لوگ دفنانے نہیں دے رہے تھے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ دیکھیں یہ میرا باپ ہے، بھائیوں نے قرضہ نہیں دیا اور یہ ساری جائیداد پراپرٹی بھائیوں کے نام ہو گئی، میرے نام تو کچھ ہے نہیں. تو یہ میں نہیں برداشت کر سکتی کہ باپ ایسے رہے. گاؤں کے 2-4 آدمی بلائی،
اور کہا دیکھیں یہ 65 لاکھ کا ہمارا مکان ہے، یہ پیپر آپ لوگ رکھ لیں، ذمہ داری لیں، اور پیپر میں دے دیتی ہوں اور لکھ دیتی ہوں کہ ہاں ہم نے بیچنے کی اجازت دے دی ہے ان کو، برائے مہربانی میرے باپ کو دفنانے دے اور آپ قرضہ لے لیں، 5 لاکھ جو بچے گا ہم اپنا کرائے پر مکان لے کے زندگی گزار لیں گے، لیکن کم سے کم باپ تو ہمارا قبرستان میں جگہ پا جائے۔ کہتے یہ میرے اپنے گاؤں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے دوستو، یہ قرضہ، اور بیٹیوں کو حصہ بھی نہیں دیتی، بیٹیوں سے نفرت ہوتی، بیٹا ہو تو بڑی خوشی، لیکن ایسے موقع پر 4 بیٹے کام نہ آئے، کام کون آئی؟ بیٹی آئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس 2 جملے کی حدیث، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، اے لوگوں مومن کی موت، مومن کی روح، مومن کی روح ایسے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ قرضہ ادا نہ کیا جائے، روح آسمان پر اللہ جانے ہی نہیں دیتا۔ کتنی شک، اب قرضے دار قبرستان نہیں جانے دیتے اور اللہ جو ہے اوپر نہیں جانے دیتا جنت میں، شہید بھی ہے تو سارا گناہ تو معاف، لیکن قرضہ جب تک نہ ادا کرے شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لوگ اس لیے حتی الامکان قرضے سے بچو، بغیر قرضے کی طرح بتاؤ کون سی آدمی کی عزت رہ گئی 2 دن تک ایسے چارپائی پر لاش پڑی ہوئی ہے؟ کیوں؟ قرضہ دینے والے کہتے ہیں جب تک میرا قرضہ نہیں ادا کرو گے ہم میت کو نہیں اٹھانے دیں گے۔ بہت سارے لوگ قرضہ لیتے ہیں، اپنے بال بچوں نے خوب جائیداد پراپرٹی اپنے ملکوں میں بنا دیتے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، پھر سوچتے ہیں چلو خودکشی کر کے مر جاؤ، بچوں کی زندگی تو لگژری گزرے گی مزے کے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہاں ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 درہم ہے باقی، جب تک 2 درہم کا قرضہ نہیں ادا کرو گے میں اس کی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ اس وقت تک کرتے رہے جب تک بیت المال نہیں قائم تھا۔ جب بیت المال قائم ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا اگر کسی کے پاس مال ہے، آدمی مر گیا تو وہ مال ورثہ میں تقسیم کر دینا، لیکن اگر کوئی مر گیا اس پر قرضہ ہے، کوئی جائیداد پراپرٹی نہیں ہے، تو اس کا قرضہ میں بیت المال سے ادا کر دوں گا۔ ایک یہ، دوسری چیز یہ کہ کوشش کریں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق دے، کبھی عزیز واکاری میں، کبھی دوست احباب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرورت کے لیے قرضہ لیا، قرضہ ادا کرنے کا ارادہ تھا، لیکن کسی اچانک موت آ گئی، قرضہ نہ ادا کر سکا، تو اس نیک انسان اگر ہے تو ہم اور آپ دوست احباب مل کر کے ذرا اس کی جان چھڑانے کے لیے، کم سے کم اس کی جان، روح تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تک کے لیے آئے، اگر اکٹھا کر کے قرضہ دے دے، یا اس موقع پر وعدہ کر لیں بھائی اس کا قرضہ ٹھیک ہے آپ ہم سے لے لیجیے گا 1 مہینے کے بعد، اور کہتے ٹھیک ہے، تو بھی کم سے کم اس کی روح آزاد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، یہ حدیث امام احمد نے روایت کیا اور ترمذی نے روایت کیا، اور اس سلسلے میں ایک بڑی اہم چیز یہاں اور ہے، اس کو سمجھیں، قرضے کے بارے میں، ہاں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اتنی بڑی وعید کہ اس کی روح شہید بھی ہے تو لٹکی رہ جاتی ہے۔ جرم کیا کیا؟ اس نے قرضہ لیا، قرضہ ادا نہیں کر پایا، حالانکہ بیچارہ قرضہ لیا تھا ادا کرنے کی نیت سے، لیکن روح لٹکی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان جو قرضہ لیتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں، دھوکہ دینے کے لیے قرضہ لیتا ہے،
دغابازی کے لیے غصب کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، اپنی قوت کے ذریعے کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، کسی کا حق دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جب قرضے والے کی یہ سزا ہے تو لوٹنے چوری کرنے والے، غصب کرنے والے، دغابازی سے کسی کا مال لے لینے والے کا کیا حشر ہوگا؟ انسان بڑا کامیاب سمجھتا ہے دھوکہ دے کر کے، دغابازی کر کے۔ ہمارے ساتھ تو بہت ہوا، دیکھے ہوں گے کتنے ایسے، ارے صاحب وہ کیا بتائیں، دیتے ہیں پرسوں کو لا کر کے دے دیتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہوتا ہو تجربہ کیا ہوگا، پرسوں کو لا کے دے دیتے ہیں، تبھی آدمی روتا ہے، اور لے لینے کے بعد پھر دوبارہ آج تک پلٹ کر کے شکل نہیں دکھاتا۔ اس کا مطلب دینے کی نیت نہیں تھی، نیت نہیں تھی۔ ورنہ اگر کسی کی دینے کی نیت، تو جانے کے بعد بھی بیچارہ تم کو ٹیلی فون کر کے ڈھونڈے گا، کم سے کم بتائے گا ایسے ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ تو یہاں سوچو، یہ روح لٹکی رہتی ہے، نہیں جاتی، کس کی سزا ہے؟ جو قرضہ لیا دینے کی نیت سے لیکن ادا نہیں کر سکا۔ ان لوگوں کی سزا تو پتہ نہیں، اس سے کہیں بہت زیادہ ہوگی، جو پہلے ہی سے ارادہ ہے کہ ہاں دینا نہیں، یہ فراڈ کرنا ہے، غبن کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، فریب سے کرنا ہے، ہمیں اس کا مال یا غصب کرنا ہے، لوٹ لینا ہے، قوت کے ذریعے قبضہ کر لینا ہے۔ یہ ان کا حشر کیا ہوگا؟ لیکن انسان جب آخرت کو بھلا دے، عذاب قبر، عذاب نار، آنے والی زندگی کی فکر نہ کرے تو کچھ بھی کر ڈالے گا۔ اسی لیے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آگے بڑھیں کہ ختم؟ ایک حدیث اور، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الذی سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبین او کما قال علیہ السلام۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اونٹ سے گر کر کے مر گیا تھا۔ یہ حجۃ الوداع کا معاملہ ہے۔ عرفات کے میدان میں اپنے اونٹنی پر سوار تھا، وہ بھیڑ بھاڑ بھی تھی، نبی علیہ السلام بالکل وہاں موجود تھے، صحابہ کرام۔ اونٹنی سے وہ گر گیا بیچارہ، اور گرا تو گردن کے بل گر گیا، اور وہیں وہ اٹھائے، دوڑ کے لوگ اٹھائے تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ حالت احرام میں تھا، حج کے لیے گیا تھا، حالت احرامی میں عرفات کے میدان میں اس کی وفات ہو گئی گر کر کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اغسلوہ، اس کو غسل دو، اس کو غسل دو، اغسلوہ، اس کو غسل دو، بماء وسدر، پانی اور بیر کے پتے سے۔ اپنے یہاں رواج ہے بیر کے پتے کا، بیر کا پتا پانی میں ابالتے ہیں۔ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اور اس کو 2 کپڑے میں دفنا دو، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا تُحَنِّتُوهُ، اور اس کو خوشبو نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانا۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، یہاں نہیں، پورا نہیں ہے، پوری حدیث نہیں ہے یہاں، سمجھے نا، لیکن پوری حدیث ہے۔ وَلَا تُخَمِّرُوهُ، اور وَلَا تُحَنِّتُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کو نہلاؤ پانی سے، بیر کے اور بیر کے پتوں کے، پانی اور بیر کے پتوں سے بیر کے پتوں سے نہلاؤ اس کو، 2 کپڑوں میں کفناؤ اس کو، اور نہ اس کو خوشبو لگانا اور نہ اس کے سر کو ڈھانپنا، یہ 2 چیزیں نہیں کرنا۔
نہ سر ڈھانپنا اور نہ خوشبو لگانا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، چونکہ یہ قیامت کے دن جیسے آج احرام کی حالت میں اٹھے گا، تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. تو اس لیے چونکہ حالت احرام میں ہے، سر بھی نہیں ڈھانپو اور حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتا، تو اس مرنے کے بعد بھی اس کو خوشبو نہیں لگانا. اس سے پتہ چل گیا کہ انسان اگر حالت احرام میں ہے تو اس کو غسل تو دیا جائے گا، نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، دفنایا، لیکن دو چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے گا، نہ خوشبو لگائیں گے اور نہ تو سر ڈھانپے گی، کھلا رہے گا، بس باقی